ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ اس دین اسلام کے لیے جتنی قربانیاں، جتنی تکلیفیں مجھ محمد کو سہنی پڑی ہیں، اگر وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور باقی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو ملنے والی اس اسلام کے لیے تکلیفیں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تو محمد کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، باقی انبیاء کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ محمد کے جس کے لیے رب نے یہ کائنات بنائی، وہ محمد کے جس کی خاطر رب نے 7 آسمان کھڑے کیے، 7 زمینیں بچھائی، وہ محمد کے جس کے لیے رب نے یہ دنیا کا نظام قائم فرمایا، وہ محمد کے جس کے لیے رب نے عرش، فرش، حجر، شجر، چرند پرند، انسان، جنات، آگ، مٹی، پتھر، ہر چیز کا نظام ایک برابر طریقے سے قائم فرمایا۔ ایک موقع پر اللہ نے نبی سے فرمایا تھا، اے محمد اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، خدا کی قسم میں 1,24,000 انبیاء کو نہ بھیجتا، یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام قائم نہ فرماتا، صرف آپ کو بھیجنا تھا۔ آپ کی خاطر اتنے بڑے نظامات قائم فرمائے ہیں، اگر آپ کو نہ بھیجنا ہوتا میں کبھی فرشتے پیدا نہ کرتا، کبھی جنت جہنم پیدا نہ کرتا، کبھی اپنی ربوبیت نہ منواتا، یہ سب بہانہ تھے، صرف آپ کو بھیجنا تھا۔ آپ کی خاطر سارے مقدمات میں نے بنائے ہیں، آپ کی خاطر 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، آپ کی خاطر آسمان و زمین کا نظام قائم فرمایا ہے، آپ کی خاطر یہ سمندر، یہ دریا، یہ نہریں، یہ نالیاں، یہ چرند پرند، یہ حیوانات سب آپ کے لیے مقدمہ اور تمہید تھے، اصل تو آپ کو بھیجنا تھا۔ وہ نبی جو رب کا لاڈلا، وہ نبی جو رب کا محبوب ہے، کہ جس نبی کو رب نے کہا تھا، اے محمد اگر کہو تو احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، جہاں چلو گے پیچھے چلے گا، اگر کہو تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر طائف میں رہنے والوں کو کچرا کچرا کر دوں۔ اس نبی نے فرمایا تھا، اس دین کی خاطر میں نے جتنی قربانیاں اٹھائی ہیں، جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، شاید سب انبیاء کی تکلیفوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ 2 لفظی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے، اتنا آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اس کے پیچھے تو بڑی بڑی قربانیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے جوان لڑکیوں کے سہاگ اجڑے پڑے ہیں، اس کے پیچھے بوڑھے ماں باپ کے جوان بیٹے سولیوں پر چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے بدر کا میدان ہے، اس کے پیچھے خندقیں کھودی گئی ہیں، اس کے لیے تبوک کے لمبے لمبے سفر ہوئے ہیں، جو پیدل تھے، لکھا ہے روایات میں 805 کلومیٹر کا سفر پیدل تھا، سواریاں پوری نہیں تھی، چند ایک سواریاں تھیں، جون جولائی کے مہینے تھے، اور لکھا ہے کھانے کے لیے کیا تھا، ایک دن 3 صحابہ کرام کے لیے ایک کھجور میسر آتی تھی، ایک دن میں 3 صحابہ کرام کو پورے دن میں کھانے کے لیے صرف ایک کھجور میسر آتی تھی۔ ایک صحابی منہ میں رکھتا کچھ چوستا، دوسرے کو دیتا وہ منہ میں رکھتے کچھ چوستے، تیسرے کو دیتے وہ منہ میں رکھتے کچھ چوستے، اس طرح دن بسر ہوتے تھے۔
اس طرح پیدل چل چلا کر 800 کلومیٹر کا سفر طے ہوا، تب مجھے اللہ نے توفیق دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکوں۔ اس کے پیچھے حضرت حنظلہ جیسے عظیم صحابی نے پہلی رات اپنی بیوی کو چھوڑا ہے اور راہ خدا میں قربان ہوئے ہیں۔ لکھا ہے روایات میں، ابھی پہلی رات تھی شادی کی، یہاں تک بھی لکھا ہے ہم بستر بھی ہو چکے تھے، غسل کرنا ہی چاہتے تھے، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، حی علی الجہاد، میرے صحابہ جہاد کا وقت آن پہنچا ہے۔ غسل کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے، کہیں محمد کے آرڈر میں تاخیر نہ ہو جائے، محمد جو کہہ دے اس کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہونے کو وہ بھی ادبی شمار کرتے تھے، اور جا کر شہید ہو گئے، اور بعد میں فرشتوں نے آسمانوں پر لے جا کر غسل دیا۔ جی ہاں، ایسی قربانیاں لگی ہیں تو مجھے توفیق ہوئی کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ سکوں۔ اس کے پیچھے احد کا میدان ہے، اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں۔ اس کلمہ پڑھنے کے پیچھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، تب جا کر مجھے توفیق ہوئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکوں۔ اس کے پیچھے خندق جیسا عظیم الشان معرکہ پڑا ہے، جس نے مجھے اس معرکہ لگنے کے بعد مجھے ہمت ہوئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکوں۔ کیا خندق تھی، عجیب خدا کی طرف سے مسلمانوں کا امتحان تھا۔ رب خود فرماتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، میرے صحابہ اس معرکہ میں تو میں اتنا آزمایا ہے کہ تمہاری آزمائش امتحان کو پہنچ رہی تھی اور تمہارے کلیجے منہوں کو تکلیف کی وجہ سے آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ خندق کھودی جا رہی تھی، سردیوں کے دن تھے، ٹھٹھرتی راتیں ٹھٹھرتے دن، حکم ہوا خندق کھودنی ہے۔ صحابہ کرام خندقیں کھود رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خندق کھودتے اس قدر کمزوری پیدا ہو گئی کہ کدال اٹھا کر پتھر پر مارنا چاہتے تھے تو کمزوری کی وجہ سے کدال اوپر اٹھائی نہ جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے نبی جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کے لیے تو جان بھی قربان، آپ کے لیے تو بچے بھی قربان، آپ حکم کریں سب بچوں کو لائن میں کھڑا کر کے اڑا دیں، لیکن کیا کریں ہمت اب جواب دے چکی ہے۔ کدال اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھائی جاتی نہیں، حکم کرے ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اور اس بات کی تصدیق کے لیے کہ واقعی بہت کمزوری ہو چکی ہے، صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کھول کر حضور کے سامنے کر دیے اور دکھایا کہ پیٹوں پر پتھر بنے ہوئے ہیں، اور فرمایا حضور ہم نے بھوک کی وجہ سے باندھے ہیں، شاید بھوک میں کچھ افاقہ ہو اور ہم کام کر سکے، لیکن کب تک، آخر انسان ہے، پیٹ لگا ہے، بھوک ہے، 2 دن 3 دن کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کیا کرے حکم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی اس حالت کو دیکھا تو آپ نے اپنا پیٹ مبارک کھولا، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور فرمایا میرے صحابہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے سمجھو گے آسانیاں آئیں گی، راحتیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی۔ صحابہ نہیں، اس کلمہ کے پیچھے تو بہت تکلیفیں ہیں، اس کلمہ کے پیچھے بہت آزمائشیں ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا
اس کو تو گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا ہے، بسا اوقات بچوں کو خیر بات کہنا پڑتا ہے، بسا اوقات پہلی رات کی بیوی کو بھی الوداع کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میرے محمد جو دنیا میں لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے آزمائشیں ہیں، اس کے لیے تکلیفیں ہیں، اس کے لیے دنیا میں دکھ ہے، غم ہے، اپنوں کی طرف سے غم ہے، پرایوں کی طرف سے غم ہے، ہر طرف سے غم ہی غم آئیں گے۔ اور پھر میرا بندہ جب غموں میں ہوتا ہوا، دکھ درد سہتا ہوا اس دنیا کی آنکھ کو بند کرے گا تو پھر ہمیشہ کی جنت میں جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس حالت کو دیکھا، آخر صحابہ تھے، آپ کے لاڈلے تھے، بندہ اپنی تکلیف تو برداشت کر ہی لیتا ہے لیکن بچوں کی تکلیف کہاں برداشت ہوتی ہے، بچوں کا درد کہاں دیکھا جاتا ہے۔ جب نبی نے اپنے صحابہ کی تکلیف کو دیکھا جو آپ کا کل سامان زندگی تھے، جن پر آپ کی ساری زندگی کی محنت تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ ظاہر کی طرح رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ تو نہ روئیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کی خاطر تو ہم نے سب کچھ قربان کر رکھا ہے، آپ کی ایک مسکراہٹ پہ سب کچھ قربان ہے، آپ نہ روئیں، آپ کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اتنے میں آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ کی طرف دیکھنے لگے، آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور فرمانے لگے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں سکھ نہیں ہے، راحتیں نہیں ہے، اسلام کے بعد دکھ تو ہے، درد تو ہے، لیکن اللہ اتنا بھی تو نہ آزمائے، اتنا بھی تو میرے صحابہ کو نہ آزمائے۔ آزمائش باہر ہو رہی ہے، ان کے بس سے یہ تکلیفیں باہر ہو رہی ہیں، بس کیجیے میرے اللہ۔ اس وقت میرے رب نے عجیب اعلان کیا، اے نبی جی پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، وہ کچھ ملنے والا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کے صحابہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیجیے انہی صحابہ کے لیے میرا اعلان ہے، اولئک هم المتقون، یہ کامیاب ہو گئے، اولئک هم المفلحون، یہی کامیابی کی راہ پر چلنے والے ہیں، اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگوں سے کہہ دو ایمان پر رکھنے کی قسمتی یہی صحابہ کرام ہے، ان جیسا ایمان ہوگا قابل قبول ہوگا ورنہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اپنے صحابہ سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، کیا تم بھی راضی ہو اللہ سے؟ ایسی قربانیاں لگی ہیں تو مجھے ہمت اور توفیق ہوئی کہ اس زمانے میں میں لا الہ الا اللہ کہہ سکوں۔ ایسی قربانیاں ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں اتنے آسانی سے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، آسانی سے ہم تک پہنچا ہے، ہم ٹھیک ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے ہماری قربانیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے تو ہمارے کپڑوں پر مٹی بھی نہیں پڑی، اس لیے کہ اس کلمہ کے پیچھے ہمارے جوان بچے شہید نہیں ہوئے، اس لیے کہ اس کلمہ کے پیچھے ہم نے ہزاروں میلوں کا سفر نہیں کیا، اس لیے کہ اس کلمہ کے پیچھے لمبے چوڑے پہاڑ اور روڈ ہمیں کرنا نہیں پڑے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کو اپنے جوان لخت جگر قربان نہیں کرنا پڑے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کلمہ ایک پلیٹ میں رکھ کر بڑے آرام سے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، نہیں خدا کی قسم بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے تو وہ قربانی ہے کہ چلتے لوگ زمین پر تھے، چلنے کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی، ایسے لوگوں کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے خباب جیسے صحابی کی قربانیاں ہیں۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی کہ جب اسلام لے آئے، حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عمر فرمانے لگے خباب سناؤ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ فرمانے لگے اے حضور کیا پوچھتے ہو، جب میں اسلام لایا تھا نا تو میرا آقا مجھے کہا کرتا تھا خباب اسلام سے باز آ جاؤ، میں نے کہا اب کلمہ پڑھ لیا ہے یہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، تب وہ ظالم میرے ساتھ کیا کرتا تھا،
مجھے کوئلوں پر لٹا دیا کرتا تھا، جلتی آگ پر لٹاتا تھا، اور لٹانے کے بعد میرے جسم، میری کمر سے چربی پگھلا کرتی تھی، اتنی چربی پگھلتی تھی کہ اس کے پگھلنے کی وجہ سے وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی۔ ایسی قربانیاں لگی ہیں تو مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، کلمہ ہمیں بہت مشقتوں کے بعد ملا ہے۔ وہی خباب کہ جس نے اپنے کمر کی ایسی قربانیاں دی، جب کبھی کوئی راحت ملتی تھی، جب کبھی دنیا میں آسانی ملتی تھی تو غمزدہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے اور سوچتے کہیں ہمیں اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ یہ ایسے عظیم صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں تو یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے حضرت سمیہ جیسے عظیم الشان صحابیہ، 70 سال کی بڑھیا کی قربانی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے خاوند حضرت عمار صبح صبح باہر تشریف لے گئے، دن چڑھ گیا، شام ہونے لگی، گھر تشریف نہ لائے۔ چند نوجوان گھر میں آئے اور حضرت سمیہ سے کہنے لگے، آپ کے چشم و چراغ، آپ کے نور نظر، آپ کے شوہر مبارک کہاں ہیں؟ کہنے لگی باہر تشریف لے گئے تھے، کچھ گھر کا سامان ضروری تھا، ابھی تک آئے نہیں۔ اور چند نوجوان کہنے لگے اب شاید وہ قیامت تک آ بھی نہ سکیں، اور کہنے لگے شہر کے چوک کے اندر مکہ کے کافروں نے ان کو باندھا ہوا ہے اور لٹایا ہوا ہے، سرے عام ان کو مکوں اور جوتوں سے ان کو مار رہے ہیں، ان کی تمنا ہے کہ یہی مر جائے، جائیے اپنے خالد کی خبر لیجئے۔ حضرت سمیہ 70 سال کی بڑھیا اپنے ایک بیٹے کو گود میں لیا، حضرت عبداللہ کو، اور لے کر باہر نکلی، چوک میں پہنچی۔ جب دیکھا کہ اپنے خاوند کو کہ چاروں طرف گھیرا تنگ کیا ہوا ہے اور دشمن مار رہے ہیں، ابو جہل بھی موجود تھا۔ جب ابو جہل نے حضرت سمیہ کو آتے ہوئے دیکھا تو بڑا خوش ہو گیا کہ بیوی آ رہی ہے، خاوند کو سمجھائے گی کہ پاس آ جاؤ، کلمہ چھوڑ دو، جو چاہتے ہیں مطالبہ پورا کر دو، آپ چلے گئے ہمارا گھر اجڑ جائے گا، آپ ہمارے کل ساسا ہے، آپ ہماری کل زندگی ہیں، یہی کہے گی۔ ابو جہل نے مردوں سے کہا رستہ دے دو، بڑھیا آ رہی ہے، خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے، کچھ کہتی ہوگی، میں قربان جاؤں اس حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، کیسا اللہ نے جذبہ اور شوق دیا تھا، کیسی محمد کی محبت دلوں میں بے بس کر رکھی تھی۔ اپنے خاوند کے پاس پہنچی، کان کے قریب ہو گئی، کان میں کچھ کہا تو حضرت عمار ہنسنے لگے، حضرت سمیہ ہنسنے لگی، پیچھے ہو گئی۔ ابو جہل پریشان ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے، کیا ایسی بات ہو گئی ہے کہ میں تو سمجھا تھا شاید اس کو روکے گی کہ پاس آ جاؤ، کلمہ چھوڑ دو، محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہمارا گھر اجڑ جائے گا، یہ تو ہنس رہا ہے، خود ہنس رہی ہے، بڑا عجیب ماجرا ہے۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ سے کہا بتاؤ کیا کہا ہے؟ پہلے تو کہا دفع ہو جاؤ، یہ ہمارے میاں بیوی کے راز کی بات ہے، آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ظاہر مکہ کا سردار تھا، عروج تھا، حضرت سمیہ ضد کرنا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کیا، بتاؤ کیا کہا ہے؟ حضرت سمیہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگی میں نے اپنے خاوند کے کان میں جا کر کہا ہے اے عمار، کبھی ان کی مار کھاتے ہوئے یہ مت سوچنا کہ گھر میں بیوی موجود ہے، مت سوچنا میرا چھوٹا بیٹا موجود ہے، ہماری فکر نہ کرنا، ہمیں اللہ کے حوالے کرو، اور یہ مارتے جائے، مار کھاتے جاؤ، اور محمد کی محبت کے مزے اٹھاتے جاؤ، یہاں تک کہ تم شہید ہو جاؤ اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور سرخرو ہو جاؤ۔ ایسی بڑھیا کی قربانی اور جانثاری لگی ہے تو مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ جب ظالم نے دیکھا کہ سمیہ بھی نہیں مار رہی، عمار بھی نہیں مار رہا، اس ظالم نے عجیب منظر بنایا، اس منظر کو تاریخ نے بھی جب محفوظ کیا ہوگا، تاریخ بھی لرز اٹھی ہوگی
لکھنے والے کی قلم بھی لرز اٹھے ہوں گے، شاید وہ قلم بھی رویا ہوگا، وہ تاریخ دان بھی لکھتے ہوئے رویا ہوگا، وہ کاغذ بھی بھیگ گیا ہوگا، جہاں بیٹھا ہوگا شاید وہ زمین بھی لرز اٹھی ہوگی۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ پر برچھا مارا اور ان کی ایک ٹانگ کو اونٹ کی ایک ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا، دوسری کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا اور گھوڑوں اور اونٹوں کے مخالف سمت میں کھڑا کر دیا اور کہا سمیہ کلمہ چھوڑ دے، صرف اتنا کہہ دے، کلمہ بھی نہ چھوڑ، اتنا کہہ دے یہ بت بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ چھوڑ دیا جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ 70 سال کی بڑھیا، سر کے بال سفید، دانت گر چکے ہیں، منہ میں دانت نہیں ہے، بڑھیا کہنے لگی ابو جہل کیسی بات کرتا ہے، مجھے پتا بھی ہے میں نے کس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد جان تو جا سکتی ہے، سر تو تن سے جدا ہو سکتا ہے، بچے جا سکتے ہیں، بیویاں جا سکتی ہیں، ماں باپ قربان ہو سکتے ہیں، کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ تاریخ نے وہ منظر محفوظ کیا ہے، وہ مخالف سمت میں کھڑے ہوئے اونٹ مخالف سمت میں دوڑا دیے گئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایسی قربانی لگی ہے تو آپ کو توفیق ہوئی کہ آپ آج لا الہ الا اللہ کہہ سکیں۔ آج اگر ہم اس کلمے کی حفاظت نہیں کریں گے تو بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ کبھی کیا اس بات پر بھی شکر کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے؟ کافر گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہماری کیا مجال تھی؟ ہم کیا کر سکتے تھے؟ اتنی بڑی نعمت دی اللہ نے، ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اس سے بڑی نعمت ہمیں محمد کا امتی بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی تمنا کر رہے تھے اللہ محمد کا امتی بنا دے، اللہ نے کہا نہیں، امت تو میں نے پہلے سے جڑ رکھی ہے، ہم اسی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ آج ہم اس کلمے کتنی سی لاج رکھ رہے ہیں، ہم اس کلمہ کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم تو 5 وقت کی نماز پر وقت نہیں پڑھ سکتے، ہم تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ کلمے کی نعمت ہم سے چھن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناشکری کرتے کرتے ایسا وقت آن پہنچے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو۔ یہ لگانے کی مجھے لگانا آتا نہیں ہے، صاف صاف باتیں کرتا ہوں، اس لیے اپنے ایمان کی خیر منائے، ایمان کی خاتمے کی خیر منائے، خاتمے کی کچھ معلوم نہیں کس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ جتنا بڑے سے بڑا ولی بن جائے، بڑے سے بڑا نمازی پرہیزی بن جائے، کچھ معلوم نہیں میرے رب کو کون سی اس کی ادا پسند آئے، اور کچھ معلوم نہیں کہ 60 سال کی عبادت میں کون سا ایسا گناہ اللہ کو ناراض کرے کہ ساری عبادات پر پانی پھیر دے۔ اس لیے عبادات بھی کرنی ہے، بڑھ چڑھ کے کرنی ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، لیکن اس پر اترانا نہیں ہے، اس پر فخر نہیں کرنا۔ اس لیے کہ آپ جتنی مرضی قربانیاں دے لیں، آپ جتنے مرضی تہجد گزار بن جائیں، جتنے بڑے تکبیر اولیٰ کے اہتمام کرنے والے بن جائیں، آپ خباب کی وہ قربانی نہیں دے سکتے جو انہوں نے کوئلوں پر لیٹ کر دی ہے۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ قربانی نہیں دے سکتے جو انہوں نے اپنے آقا کے پاس رہتے ہوئے صحیح ہیں۔ آپ حضرت سمیہ جیسی قربانی نہیں دے سکتے، وہ بھی رویا کرتے تھے پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ آپ ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، کہا کرتے تھے کاش ابو بکر ایک دن کا ہوگا، کاش ابو بکر کسی مومن کے بدن کا بال ہوگا، کاش ابو بکر کوئی پرندہ ہوتا، کھیلتا کھاتا پیتا مر جاتا، حساب و کتاب نہ ہوتا، ان کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ پھر کس بات کا اترانا، پھر کس بات پر ہنستا رہنا، پھر کس بات پر کھل کھلا کر ہنسنا؟ ہمیں جواز بھی ہے ہنسنے کا، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہنس بھی سکے؟ کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ رب کی روٹی کے 2 نوالے بھی لے سکے؟ کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ پانی پی سکے؟ وہ تو نواز رہا ہے، اس کی کرم نوازیاں ہے۔ خدا کی قسم ہمارے گناہ اتنے ہیں،
کہ ہمیں تو ایک لقمہ میسر نہ آئے، ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہمیں تو ایک بوند پانی کو نہ ملے۔ یہ تو پرندوں کی وجہ سے، جانوروں کی وجہ سے آسمان برستا ہے، زمین اگاتی ہے، ورنہ خدا کی قسم ہمارے جیسے اعمال ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ بارش برسے، ہم اس قابل نہیں زمین غلہ بھی اگائے۔ اس لیے آج کے عرض یہی ہے، اپنے گناہوں پر نازل ہو کے رہا کرے۔ آج کے عرض یہی ہے، اعمال کرے لیکن کر کے دریا میں ڈالتے جائے، گنوایا نہ کرے، جتایا نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں جو قبولیت سے نوازے جائیں۔ ہماری نمازیں ایسی نہیں، ہماری تلاوتیں ایسی نہیں، ہمارے صدقات ایسے نہیں، ہمارے نوافل ایسے نہیں، ہمارا پڑھنا ایسا نہیں، ہمارا پڑھانا ایسا نہیں جو رب کی دربار میں قبول ہو۔ بہت سی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ غلطیاں کیا؟ غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، اچھائیاں ہیں کیا ہماری زندگی میں؟ یہ سوچنا ہے، ہمیں فکر کرنی ہے۔ شاید اس قدر فکر کی وجہ سے 70 ماہ سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہماری بخشش کا اعلان فرما دے، ورنہ کہاں وہ صحابہ اور کہاں ہم، کوئی مناسبت ہی نہیں نظر آتی، کوئی آپس میں میل ہی نظر نہیں آتا۔ یوں لگتا ہے وہ کسی اور دنیا میں بسنے والے لوگ تھے اور ہم کسی اور دنیا میں بسنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام جیسا درد، صحابہ کرام جیسی کڑن، صحابہ کرام جیسا غم اور صحابہ کرام جیسی اللہ سے محبت، نبی سے محبت، قرآن سے عشق، نماز سے عشق، قرآن سے عشق، نماز سے محبت ہمیں عطا کر دے، شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔